بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ ہے جو تاریخ المدینہ لابن شیبہ میں ہے، اور اس سے بزنس مینجمنٹ اور گورننس سے متعلق بہت اہم ہدایت ہمیں ملتی ہیں۔ اور قصہ یہ ہے کہ عطیہ ابن قیس اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تیل لے کر آیا، مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں تیل لایا، تیل کی اچھی کوانٹٹی لایا، فوضعہ فی السوق، اس نے اس کو بازار میں رکھ دیا، یعنی سیٹ کر دیا اور بیچنے لگا۔ لیکن فجعل یبیع بغیر سعر الناس، اس نے جو ریٹ رکھے وہ لوگوں کے ریٹ کے علاوہ تھے، یعنی جو مارکیٹ کا ریٹ چل رہا تھا، جو اس وقت کی ڈیمانڈ کی وجہ سے جو مارکیٹ کا ریٹ سیٹ تھا، سعر الناس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ مارکیٹ نے جو ریٹ سیٹ کیا ہوا تھا اپنے نیچرل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی رول کی وجہ سے، تو اس کے علاوہ بیچنے لگا۔ اب وہ اس کے علاوہ کا کیا مطلب ہے، زیادہ پر بیچ رہا تھا یا کم پر بیچ رہا تھا، اس کی وضاحت یہاں نہیں ہے، اور دونوں کی پاسبلٹی ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، یعنی اس کو بلایا ہوگا، اس سے بات چیت کی، اور جب پتہ چلا تو، اور بہت ممکن ہے کہ کوئی کمپلین پہنچی ہو، بہرحال اس کو بلایا اور اس سے یہ کہا، اما ان تبیع بسعر السوق، یا تو تم مارکیٹ ریٹ پر بیچو، و اما ان ترحل عن سوقنا، یا تم ہمارے مارکیٹ سے چلے جاؤ، ہم تمہیں کسی اسپیسیفک ریٹ پر، کسی سرٹین پرائس پر فورس نہیں کر رہے، اور تم چاہو تو کہیں اور جا کر اپنی مرضی کے ریٹ پہ بیچ سکتے ہو، لیکن ہماری مارکیٹ میں اگر آپ کو بیچنا ہے تو ہمارے والے ریٹ پر بیچنا ہوگا۔ فنحاہ عنہم، اور اس کے بعد اس کو اپنی مارکیٹ سے بھیج دیا اور وہ اس مارکیٹ سے چلا گیا۔ یہاں تک یہ قصہ ہے، اور اس قصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ ریٹ کی بہرحال اپنی جگہ امپورٹنس ہے، اور مارکیٹ جو کسی پرائس کو سیٹ کرتی ہے اپنے ڈیمانڈ اور سپلائی کے رول کی روشنی میں، یعنی جب سپلائی کم ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے ریٹ اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ریٹ اوپر جاتے ہیں تو پھر ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر سپلائی ایکسس ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے وہ ریٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف کم سے کم، سستے سے سستی چیز بیچنا ہی ضروری ہے، بلکہ یہاں شریعت نے بیچنے والوں اور خریدنے والوں دونوں کا خیال رکھا ہے، اور دونوں کا خیال اسی صورت میں رکھا جا سکتا ہے جب اس کو اس کے نیچرل فینومینا پر چھوڑ دیا جائے، اور نیچرل فینومینا پر چھوڑنے کے بعد جو جو حق خریدنے والے کا بنتا ہے وہ خریدار اس میں دیکھے، اور جو بیچنے والے کا بنتا ہے بیچنے والا اسی اعتبار سے اس کو دیکھے۔ تو مارکیٹ پرائس اور نیچرل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول پر جو مارکیٹ کسی چیز کی پرائس کو سیٹ کرتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو فالو ہونا چاہیے ایز اے نارمیٹیو رول۔ البتہ اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں۔ ایکسیپشنز اس میں یہ ہیں، کبھی کبھار مارکیٹ جو ہے نا وہ منوپولی بنا لیتی ہے، کبھی کبھار کوئی ٹریڈ یونین سیٹ آج بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی تیل ہی کو لے لیں، اگر آئل کی کوئی آرگنائزیشن ہو، آرگنائزیشن جس میں سارے ٹریڈرز ہوں، سب جمع ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی ریٹ سیٹ کر دیں، اور وہ ریٹ ایسا ہو جو ڈیمانڈ کے علاوہ، یعنی ڈیمانڈ تو اتنی نہیں ہے لیکن وہ لوگ خود ہی ایک ریٹ سیٹ کر دیں اور آپس میں یہ طے کر لیں کہ کوئی اس سے کم نہیں بیچے گا، اور اس کی وجہ سے وہ جو خریدنے والے لوگ ہیں، جو بائرز ہیں، جو کسٹمرز ہیں، ان کے رائٹ کو ایویڈ کر رہے ہوں، تو ایسی جگہ پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ گورننس، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، جو اتھارٹی ہے، وہ وہاں انٹروین کرے اور وہاں جا کر وہ پرائس کو سیٹ کرے، اور پرائس کو پھر نارملائز کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہاں پر بھی آپ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹروین کیا، اگرچہ یہاں جو انٹروین کیا ہے وہ بہرحال اس لیے کیا ہے کہ کوئی مارکیٹ پرائس سے آگے پیچھے نہ جائے، بلکہ مارکیٹ پرائس پر رہے، اور مارکیٹ پرائس جو ہے وہ ڈسیسو ہے۔ لیکن ایک آپشن، ایک ایکسیپشن اس کے اندر انٹروین کرنے کی بھی ہے، اور گورننس والوں کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ اس کو چیک کرتے رہیں کہ کہیں لوگوں کی خریدنے کی پاور سے زیادہ یہ چیزیں نہ چلی جائیں، اسپیشلی جو اسینشلز ہیں، چینی، آٹا، گندم، اور چینی کے جو ریسورسز ہیں، گنا ایٹسٹرا، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے اسینشلز ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں۔ اسی طرح بعض کرنسیز ایسی ہیں کہ جو اسینشلز کے درجے کی ہیں، تو ان سب جگہوں پر مارکیٹ ریٹ بھی امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ ساتھ منوپلی ہونے کی صورت میں، یا کوئی
مصنوعی پرائس سیٹنگ کی صورت میں انٹروین کرنا بھی ضروری ہے. تو شریعت نے ان دونوں چیزوں کو بیلنس رکھا ہے, اور آئیڈیل تو یہی ہے کہ مارکیٹ خود ہی اس کو سیٹ کرے اور کسی کی نیڈ کو ایکسپلائٹ نہ کرے. اور لیکن اگر کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹیں یا ہٹنے کی کوشش کریں تو ایسی صورت میں پھر گورننس کو بھی انٹروین کرنا چاہیے, اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر آ کر پرائس سیٹنگ کریں. تو یہ بات ہمیں اس قصے سے معلوم ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.